تک انسان کا بھروسہ عام انسانوں سے وابستہ رہتا ہے، دنیا داروں سے وابستہ رہتا ہے، پیسوں سے وابستہ رہتا ہے، دنیاوی معاملات کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، تو وہ کمزور ہوتا جاتا ہے دن بدن۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعیہ الی اللہ ہیں، تو حضور نے ہمیں یہ سوچے دی ہیں کہ تم نہ اپنے آپ کو اللہ رسول سے وابستہ کرو، پھر یہ جو کمزوری ہے نا، کمزوری یہ تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مایوسی کی گفتگو کرتے ہیں، اگر غریب ہو گئے ہیں تو تب بھی ان کے جملوں میں معاذ اللہ مایوسی ہے، کہیں بیمار ہو گئے ہیں تو پھر بھی وہ گھبرائے سے ہیں، وہم کا شکار ہیں، اگر کسی جگہ کوئی آزمائش ان پر آ گئی ہے تو بھی مختلف توہمات کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر توجہ اللہ رسول کی جانب ہو اور وہ سوچیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ان پر توجہ ہو، تو پھر انسان کسی وہم کا شکار نہیں ہوتا، پھر وہ مضبوط زندگی گزارتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، چونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور میرے تمام معاملات کا محافظ بھی میرا اللہ ہے۔ پھر وہ کمزور نہیں پڑتا، پھر وہ زیادہ امیدیں لوگوں سے وابستہ نہیں کرتا، دنیا داروں سے، سیٹھوں نوابوں سے زیادہ امیدیں نہیں وابستہ کرتا، پھر اس کی امیدیں اللہ سے اور اللہ والوں سے۔ پھر وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کا انداز دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا، ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو 3 چیزیں رب کریم نے لکھ دیں اس کے لیے۔ ہر جان کو پیدا کیا تو اللہ نے لکھ دیا، کیا لکھا؟ اس کا رزق کتنا ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، عمر کتنی ہے، زندگی کتنی ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، اور جو اس پر مشکلات آئیں گی وہ بھی اللہ نے لکھ دی۔ اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت جو مشکلات آئیں گی انسان کی گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی، نیک ہے تو درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ تو جو مشکلات اس کی طرف آئیں گی، جو مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آئیں گی۔ اب انسان یہاں گھبرایا رہے، مایوس ہو جائے۔ ایک بات اب ذرا یہاں صوفیاء کہتے ہیں، وہ بھی سمجھنے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جس رب کی طرف سے تو کرم قبول کرتا ہے نا، اس کی طرف سے آزمائش بھی قبول کر۔ وہ کریم جو تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کبھی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت تجھے کسی مشکل میں ڈالے تو اسے بھی تھوڑا سا قبول کر۔ ایسا نہ ہو کہ میٹھا ہے تو فٹافٹ تو قریب کرے، اور اگر تھوڑا سا تجھے کوئی ترش رویے سے، ترش جگہ سے گزرنا پڑے تو پھر تو گھبرا جائے۔ تو اپنے مالک کے سپرد جب اپنے آپ کو کر دے گا، پھر تیری طبیعت سکون میں آ جائے گی، تیرا قلب ٹھنڈک میں آ جائے گا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کھا رہے تھے، ایک ٹکڑا اس کا، ایک خاش اس کی اپنے ہاتھ سے نکال کر کے ایاز کو کھانے کے لیے دی، ایاز فٹافٹ کھا گیا۔ بعد میں ایک ٹکڑا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو بڑا کڑوا محسوس ہوا مالٹا، تو اس نے اس کو تھوک دیا اور ایاز کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بہت ترش تھا، بہت کڑوا تھا، کس طرح تم کھا گئے؟ اللہ اکبر۔ تو ایاز نے جو بات کی وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ بندے کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایاز کہنے لگا آقا ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے کھائے، آج ایک کڑوا آیا تھا تو میں اگر اسے تھوک دیتا، یہ کو آئینے وفاداری تو نہ ہوا۔ انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی جائیں، رحمتیں آتی جائیں، تندرستیاں آتی جائیں، لیکن کسی جگہ ذرا کمزوری دیکھنی پڑے تو انسان اس جگہ ٹھہر جائے، اس جگہ وہ گھبرا جائے، وہم کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان چکروں میں پڑ جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔